السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، کچھ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں احادیث کا سلسلہ جو منقطع تو نہیں ہوا تھا لیکن 2-3 ہفتے سے ریکارڈ نہیں ہوئی تھی، انشاءاللہ آج اس سلسلے کی 8ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يجلس على كل باب من المسجد يوم الجمعة 70 ملكا يكتبون الناس بأسمائهم حتى يكون آخر من يكتب رجلا جاء حين جلس الإمام على المنبر فلم يؤذ أحدا في مجلسه ولم يقل إلا خيرا فذلك أدنى أهل يوم الجمعة حظا وذلك الذي يغفر له ما عمل من السيئات بين الجمعتين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ہر مسجد کے دروازے کے آگے 70 فرشتے بیٹھتے ہیں جو ان لوگوں کے نام لکھتے رہتے ہیں جو جس ترتیب کے ساتھ مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی پہلے جو شخص آیا اس کا نام، پھر اس کے بعد دوسرا نام، پھر اس کے بعد تیسرا نام، حتیٰ کہ آخر میں اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے۔ جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جائیں، ان کے بیٹھنے سے پہلے جو شخص آ جاتا ہے تو اس کا نام ظاہر آخر میں، اگر وہ آیا ہے تو اس کا نام آخر میں لکھا جائے گا۔ اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا شخص جب مسجد میں صفوں کے درمیان آ کے بیٹھتا ہے تو وہ کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اچھا، مسجد میں ایذا اور تکلیف پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ مسجد میں ظاہر ہے کوئی کسی کو ڈنڈے سے نہیں مارتا، کوئی کسی کی پٹائی نہیں کرتا، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، پھر مسجد میں کسی کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب، کیا معنی، کیا مقصد ہے؟ اس کی ایک مثال یوں سن لیجئے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ آتے آخر میں ہیں اور اپنا حق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلی صف میں بیٹھیں گے یا بالکل امام صاحب کے پیچھے بیٹھیں گے یا دوسری صف میں بیٹھیں گے یا تیسری صف میں بیٹھیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، اور بعض حضرات اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آتے سب سے پہلے ہیں لیکن بیٹھتے سب سے آخر میں ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو آخر میں آتے ہیں اور گردنیں پھلانگنے کے بعد پہلی، دوسری، تیسری صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیگر نمازیوں کو ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی اللہ کے بندے کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، اپنے وقت پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، وَلَمْ يَقُلْ إِلَّا خَيْرًا، اور کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو وہ خیر کی بات منہ سے نکالتا ہے، بھلائی کی بات نکالتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں جس وقت ہم اس پینڈیمک کے فیز 2 کے اندر دوسری جو ویو آئی ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر کسی نے ماسک لگایا نہیں ہے یا اگر لگایا ہے تو منہ اور ناک پہ نہیں لگایا، نیچے چن پہ، داڑھی پہ لگایا ہوا ہے، تھوڑی پہ لگایا ہوا ہے، کوئی کہا بھائی اس کو لگا لوں گا، نہیں لگاتا،
یہ بات غلط ہے. یہ ایذا اور تکلیف یہ خیر کا کلمہ نہیں ہے. یا اگر کوئی شخص جیسے کہا جاتا ہے اپنے مسلح لے آئیں، نہیں لاتے، یہ سب تکلیف دینے کے مترادف ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وبا سے ہم سب کو، سارے عالم کے انسانوں کو جلد نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرما دے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا اور مرضی سے. اور اللہ نے اس میں شفا ڈالی ہے، اس شفا سے انشاءاللہ ویکسین بھی آ رہی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیں گے. فرمایا جو پورے احترام کے ساتھ جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک اس کے سیئات یعنی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. گناہ، چھوٹی موٹی لغزش، کمزوری، چھوٹے گناہ جو ایسے سرزد بے احتیاطی میں اس سے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی دیکھو مومن کا مقام بلند ہے. فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ تم دروازے پہ بیٹھو اور لکھو آنے والوں کے نام. فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں. اب فرشتوں کا ذکر آیا نا اس کے اندر، حدیث آپ نے سن لی، فرشتوں کا ذکر آیا. فرشتوں کے ذکر ضمن میں اب اس کی تفصیل تھوڑی جی سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی انسانوں کو. تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کیا تو ان کو زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہے جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ ہم تیری تسبیح، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری گلوریفیکیشن کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے اس جواب کو پسند نہیں فرمایا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ یہ انسان جس کو میں زمین پہ اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، اس کا کیا مقام، کیا رتبہ، اس کی کیا عظمت اور رفعت ہے، اے فرشتوں تم نہیں جانتے. میں رب ہوں، میں الہ ہوں، میں اس کا خالق ہوں، میں تمہارا بھی خالق ہوں، میں تمہیں بھی جانتا ہوں، میں اس کو بھی جانتا ہوں. انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے یہ بات کہی تھی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جواب سے ڈر گئے. فخافت الملائکۃ، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ناپسندیدگی کو جو انہوں نے جواب دیا تھا دیکھتے ہوئے عرش کا 7 مرتبہ طواف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا. فرشتوں نے نافرمانی تو نہیں کی تھی، اللہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دے دیا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب زمین پہ جاؤ اور وہاں پر سطح زمین پہ ایک گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ کعبۃ اللہ. میرے بندے جتنے بھی گناہ کر لیں، لو اذنب اولاد آدم، اولاد آدم جتنے گناہ کر لے، وہ جب میرے اس گھر کے گرد 7 مرتبہ چکر لگائیں گے، اے فرشتوں جس طرح میں نے آج تمہاری اس خطا کو معاف کیا ہے، تمہارا جواب مجھے اچھا نہیں لگا تھا، میں اپنے ان بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. فرشتے زمین پہ آئے اور انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. اور طوفان نوح کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے 4تھے آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب آسمانوں پہ بھی اسی کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی سیدھ میں ایک کعبہ بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ.
فرشتوں نے بنایا اور اس کا نام رکھا بیت المعمور۔ اچھا، جمعے کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ اگر میری طرف رہے آپ لوگوں کی۔ جب فرشتوں نے کعبۃ اللہ بنایا تو وہاں ایک ایسا اس کے ساتھ الگ ایک مینار بنایا جس کی لمبائی 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کا ٹریولاگ ہے۔ اگر تو جمعے کی فضیلت کے ضمن میں بات ہو رہی تھی، جب جمعے کا دن آتا ہے تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس مینار کے اوپر چڑھتے ہیں اور اذان دیتے ہیں۔ وَيَصْعَدُ إِسْرَافِيلُ عَلَى الْمِنبَرِ وَيَخْطُبُ، اور اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور میکائیل جو ہیں وہ فرشتوں کو جمعے کی نماز کی امامت کراتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَقُولُ جبریل۔ اب پھر ایک دفعہ یہاں پر سنیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ یہ کعبہ بناؤ، میرے بندے اس کے گرد طواف کریں گے، نماز پڑھیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فرشتوں نے بنا دیا، پھر فرمایا آسمانوں میں بھی اسی طرح کا بناؤ، بیت المعمور اس کا نام رکھا، اس کے ساتھ ایک ممبر بنایا۔ جمعے کا دن جب ہوتا ہے فرشتے سب نماز پڑھتے ہیں جمعے کی وہاں پر، تو اس کے لیے کیا اہتمام ہے، اتنا بڑا وہ مینار ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اس مینار کے اوپر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جاتے ہیں اور جمعے کی اذان دیتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام ممبر پہ آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام جمعے کی نماز کی فرشتوں کو امامت کراتے ہیں، فرشتے ان کے پیچھے پڑھتے ہیں اور وہ نماز کی امامت کرتے ہیں۔ اچھا، جب نماز سے یہ سب فارغ ہو جاتے ہیں، یقول جبرائیل، تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ما حصل لی من الثواب لاجل الاذان وهبته لجميع المؤذنین فی وجہ الارض۔ میں نے یہ جمعے کی اذان دی، اس جمعے کی نماز کی اذان کا جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ثواب عطا فرمایا، میں ساری سطح زمین پر جتنے مؤذنین نے جمعے کی اذان دی میں اپنا ثواب ان کو بخشتا ہوں۔ ٹھیک۔ وَيَقُولُ اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں ما حصل لی من الثواب للخطبۃ وهبته لجميع الخطباء فی وجہ الارض۔ اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس جمعے کی نماز کے لیے جو خطبہ پڑھا، اس خطبہ پڑھنے کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا، سطح زمین پہ، زمین کے اوپر جتنی مساجد ہیں اور ان مساجد میں جمعے کا جن خطباء نے خطبہ پڑھا، جن خطیبوں نے خطبہ پڑھا، میں اپنا ثواب ان کو عطا کرتا ہوں، ان کو بخشتا ہوں، وہ ثواب ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پھر میکائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں ما حصل لی من الثواب لاجل الامامتی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جمعے کی نماز کی امامت کی، اس امامت کرنے کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا تھا، سطح زمین پر جتنی مساجد ہیں اور ان مساجد میں جمعے کی نماز کے لیے جن ائمہ حضرات نے، جن اماموں نے امامت فرمائی ہے، میں اپنی اس امامت کا ثواب، جمعے کی نماز کی امامت کا ثواب ان اماموں کو عطا کرتا ہوں۔ ثم تقول الملائکہ، پھر ملائکہ کہتے ہیں، وہ ملائکہ، وہ فرشتے جنہوں نے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت جبریل نے اذان دی، حضرت اسرافیل نے منبر پہ خطبہ پڑھا، حضرت میکائیل نے امامت فرمائی اور فرشتوں نے پیچھے پڑھی، تو فرشتے یہ کہتے ہیں ما حصلنا
من الثواب من الجماعت وهبناه لجميع من صلى صلاۃ الجمعۃ خلف الامام. فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے امام کے پیچھے جو جمعے کی نماز پڑھی ہے، اس نماز کے پڑھنے کا، جمعے کی نماز کے پڑھنے کا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ثواب عطا فرمایا ہے، سطح زمین پہ جتنے بھی جمعے کی نماز پڑھنے والوں نے اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہیں، ہم ان پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اپنا ثواب عطا فرماتے ہیں، ثواب بخشتے ہیں. تو فرشتوں کا ثواب پیچھے نماز پڑھنے والے فرشتوں صاحب سارے مومنین جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ان کو عطا کر دیا جاتا ہے. اب یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ یا ملائکتی اتتکرمون علی عبادی وانا اکرم الاکرمین. اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کا اکرام کیا ہے، اپنا ثواب ان کو عطا فرما دیا ہے، میں تو اکرم الاکرمین ہوں. یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے وہ جمعے کی نماز پڑھنے والے تھے سطح زمین پہ میں نے سب کی مغفرت فرما دی. پھر آگے ایک بات فرماتے ہیں، وَهَذَا كُلُّهُ مَخْصُوصٌ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا نَصِيبٌ مِّنْ هَذَا لِسَائِرِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ. یہ خصوصیت، یہ خصوصی عطا، یہ خصوصی فضل، یہ خاص کرم، یہ نظر عنایت اللہ تبارک و تعالی کی اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صاحب لواء الحمد شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ پچھلی امتوں میں سے کسی کو نصیب نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی نمازیں اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.